ہے دوسرا شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا بھی یہ جو چل رہا ہے کہ وہ کیسے کر کے جائیں گے نہیں جائیں گے, حکومت ان کو روکنے پہ لگی ہوئی ہے. یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک آدھ چیزیں اور ہیں. افغانستان آج آرمی چیف صاحب گئے ہیں, اگر سارا کچھ انہوں نے خود ہی کرنا ہے تو اناؤنس کر دیں, وہ عمران خان بیچارے کو درمیان میں سے 0-0 کرے. تمام یہ ٹاپک سر ہوں گے. سب سے پہلے سوال جو ہے وہ خان صاحب آپ سے ہی لے لیتے ہیں. عمران خان کا جو دورہ سعودی عرب ہے, اب آپ ذرا اس کو مختصر میں ذرا اپنی نظر میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ذرا مختصر بتائیے, پھر مزید اس پہ سوالات کریں گے. سر مختصر اس میں یہ ہے کہ یہ ایک خانہ پوری اور ایک فارمیلٹی تھی ان کو ساتھ لے کر جانے کی. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمولی ترین پالیسی میکنگ میں بھی ان لوگوں سے کنسلٹ نہیں کیا جاتا جس کو موجودہ وزیر اعظم کہتے ہیں, تو سعودیہ جیسی امپورٹنٹ پوزیشن پر ان کو لے جا کر تو ان سے کس چیز کی اپروول لی گئی ہوگی سر. یہ ان کو لے جایا گیا تھا وہاں پر صرف اور صرف آرڈر دینے کے لیے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مینڈیٹ گلوبل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے پاکستان کے لیے, اور آپ بھی اس کے اندر کوآپریٹ کریں اور اپنی سائڈ کی کشتی یا اپنی سائڈ کی جو ہے نا پگڈنڈی پر چلنے سے احتیاط کریں, کیونکہ دیکھیں افغانستان گرم ہو رہا ہے اور افغانیوں نے تو نہیں بلکہ پاکستانیوں نے ہی افغانی لباس پہن کے پگڑیاں باندھ کے جو کاروائیاں کرنی ہیں تاکہ کانٹریکٹس کی دنیا میں وہ لوگ کامیاب رہیں, سرخرو رہیں, تو اس کا بھی ایک حصہ یہاں پر ہے. اور یہ سارا پرانا جو گیم ہے اس کا ایک حصہ دوبارہ زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, وہاں سے جو سٹیٹمنٹس جو آئیں جی کہ پاکستان کی اور جو آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں چلو ان کو آپ دیکھ لیں, تو ان میں خیر سگالی, تعلقات, جابز اور ایک پیکیج کا تاثر ابھر رہا ہے. اور پیکیج کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے, جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, شاید یہ ان کے فائدے کا, مگر آپ ان کی جو ہے باڈی لینگویج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی وہ باتیں پسند نہیں آئی, کیونکہ ساتھ میں یہ خسرو بختیار صاحب کو لے گئے تھے اور ان کے حصے میں تو کوئی چیز آ نہیں رہی. ان بزنس پارٹنرز کے جن کو ہم پراکسی کہتے ہیں وہ تو ان کے لیے آ نہیں رہی, اور اوپر سے شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے جو روکا ہے فون کر کے, وہ بھی اس لیے روکا ہے کہ شاید اب ان کو کسی بھی قسم کی ان کی مشاورت میاں صاحب کے حوالے سے شاید ان کو ضرورت نہ ہو. آپ سمجھ گئے نا بات کو, کہ پہلے تھا نا کہ بھی بھیجو اپوزیشن کا بھی کنسنسس لے لو, مگر عین ممکن ہے کہ اب ان کو اس کی ضرورت نہ پڑی ہو. کیوں کہ یہ فون پہ لیٹنے والی قوم مشہور ہے نا, تو بس اب جو ہے وہ فرمان پہ لیٹنے والا کام شروع ہو گیا اور ان کو روک لیا, اور حتی الامکان ان کو روکا جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ نے جو کیش پیمنٹ کرنی ہے اس سلسلے میں اس کی اماؤنٹ ڈبل ٹرپل کر دیں. یہ بڑے وہ ہیں کیا کہتے ہیں, بے شرم لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ آپ کا آئینی حق ہے نا, تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے, ہمیں کیا گفٹ ملے گا. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دوں گا کیونکہ میرا آئینی حق ہے, تو کہتے ہیں پھر ڈیو پروسیس یہ ہے جی اگلے سال بات ہوگی. یہ ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. تیسری چیز جو تھی کہ افغانستان میں ہمارے محترم چیف صاحب جو گئے ہیں اور عبداللہ صاحب سے ان کی ملاقات ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے, وہ بیسیکلی ان کو بھی سمجھانے گئے ہیں کہ تم نے کتنا کو شور نہیں کرنا. ہاں, ابھی ہم نے صرف ایک بس اڑائی ہے نا بچوں کی, ٹھیک ہے, پوری 70 بچہ ہم نے اس میں مارا ہے نا, تو اب تم نے بھی اس پہ نا زیادہ شور نہیں ڈالنا. اگر ڈالو گے تو ہم پورا کالج اڑا دیں گے, اور وہ بھی بچیوں کا, اونلی فیمیل کالج اڑا دیں گے اگر تم زیادہ بولو گے. تو یہ وارننگ جب ان کو اس لیول سے آئے گی تو ان کو بھی فائدہ ہے. امریکہ کے آج صبح کی اخبار کا سب سے بڑا آرٹیکل یہ ہے کہ وہ امریکن افغانی جو امریکہ کے لیے افغانستان میں جابنگ کرتے تھے وہ منتیں کر رہے ہیں, وہ ان کے پاؤں پڑ گئے ہیں کہ یار ہمیں بھی ویزے دو, ساتھ لے کے جانا ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے, سب سے پہلے ہمیں مار دیں گے. تو یہ اسٹریٹجی ہے ہماری وہاں پر امریکہ کو رکھنے کی, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی, کیونکہ امریکہ کا وہاں رہنا اگلے 2000 سال کے لیے شاید ان کے فائدے میں بہت ہے, افغانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, حال یہی ہے سر. بالکل. اچھا صاحب اب یہ بتائیے ذرا کہ دورے سے پہلے جو سعودی عرب کا دورہ سے اس سے پہلے آرمی چیف کو کیوں جانا پڑا سعودی عرب؟ ذرا خان صاحب نے بتایا, ذرا آپ بھی بتائیے کہ پہلے جانے کی کیا ضرورت تھی, ذرا تھوڑا سا. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس کے کہتے ہیں پرائمنگ, انتظامات,
اور جو ڈیلز کرنی ہے. دیکھیں میں آپ کو ڈان اخبار کے آرٹیکل میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے نا دونوں وہ کوٹس کے اندر لکھا ہے اے اسمال گروپ میٹنگ. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے کل کا, اس میں لکھا ہے اسمال گروپ میٹنگ, اکیلی لائن میں, اور اس کے ارد گرد کوٹس لگے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیل کر کے اناؤنسمنٹ کرنی تھی ساری, اس کے لیے ان کو جانا پڑا. بالکل ہاں جی. بالکل جی صحیح اطہر ہے, صاحب. کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. اگر ہم اس کو دو انداز میں دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اگر جو ہائیبرڈ ہے اس نظام کے اوپر فرنٹ پر بیٹھے ہوئے بندے کو فرنٹ پر بھیج بھی دیا جائے, معذرت جی, تو فرنٹ پر بھیج بھی دیا جائے, یعنی کہ پہلے بھیج دیا جائے کہ معاملات آپ جا کے طے کر کے آؤ, تو کیا اس کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکے, یا اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ تو ایسی صلاحیت کچھ اس کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے نہیں. تو لہٰذا اس لیے جو ہے نا خود جانا پڑا اور تمام معاملات کو جو ہے نا طے کرنا پڑا. اور یہ ہمیں بالکل وضاحت سے نظر آتا ہے کہ پوری کی پوری کابینہ میں مینز اگر شاہ محمود قریشی کو بھیجا جاتا ہے فرنٹ پر تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ اس کا تعلق جو سا ہے نا وہ واشنگٹن کے ساتھ ہے. تو یہ گھر میں ہر وقت شیروانی بنا کے رکھتا ہے, اور یہ جو رپورٹ پہلی دیتا ہے نا وہ ہیلری ایڈمنسٹریشن کو دیتا ہے, اور جیسے ہی وہ دیتا ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ اپنا جو ہے نا ایک امریکہ کے اندر بھی ایک چھوٹی چھوٹی اسٹیبلشمنٹس موجود ہیں جو اپنی لابنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے کس کے ساتھ کتنے کانٹیکٹس ہیں, مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوباما, ہیلری, یہ سارے مل کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے رپورٹ وہاں پہ کرتا ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا دیگر کوئی ایسا شخص موجود ہے اس کابینہ کے اندر. تو آپ بلیو کریں کہ ایک صدائی موجود ہے, اس کا نام ہے پرویز خٹک, جو کہ وزیر دفاع ہے, جس کو اس وقت میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ کدھر ہے؟ اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے کہ ہم چلو گلے میں رسی ڈال کے پٹا پٹا پا کے لا جائیے, لیکن یہ بھی ان کو ڈر لگتا ہے کہ وہیں پہ کہیں کوئی ایسی چیز دیکھے اور اس سے چکر کھا کے گرنا پڑے. یعنی ہاں رستے میں کوئی ڈانس کی جہاز کا وہ جو پریشر ہوتا ہے نا ہوا کا جہاز میں, اس میں بھی کوئی وعدہ گھٹانا نہ ہو جائے. جی جی. اڑ بھی سکتا ہے جی, اڑ بھی سکتا ہے. تو یعنی کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ایسی موجود نہیں ہے. جو اس نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیے تھے وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یاد ہیں کہ مانکی میں بیٹھ کے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے, اور وہ جس طریقے سے معاملات چلا رہے تھے وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات فیڈرل نے یعنی کہ نواز حکومت نے ٹھیک کی تھی, اس کا کریڈٹ خود لیتے رہے ہیں. جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا تو یہی صاحب تھے اور عمران خان صاحب تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو انسان ہمارا ایریا ہی نہیں ہے, یہ تو کنٹرولمنٹ کا ایریا ہے, ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بچے مر گئے تو ہم کیا کریں. اس طرح کے ان کے بیانات تھے, لیکن میڈیا کی جرت نہیں تھی. ایک آدھا بار انہوں نے ضرور کوٹ کر دیا لیکن اس سے آگے نہیں تھے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کیوں جانا پڑ رہا ہے. دیکھیں ایک شخص ڈرائیور رکھتا ہے نا کہ یار تم میری گاڑی کی ڈرائیوری کرو گے اور تمہیں تنخواہ اتنی ملے گی اور معاملات اس نے ہوں گے, صبح اٹھنا ہوگا, لانا ہوگا, لے جانا ہوگا, اتنی تمہاری چیزیں ہوں گی اور تمہاری کوئی عزت بھی نہیں ہوگی اور تمہیں یہ ہر کام ہمارے لیے کرنا ہوگا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے. اس کو ڈرائیور بنا دیا جاتا ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے. جب اس کو گاڑی میں کہا جاتا ہے نا کہ چلو لے کے, وہ کہتا ہے ایک شرط میری بھی ہے. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا شرط ہے. وہ کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ گاڑی کے پیچھے میں بیٹھوں گا, گاڑی چلاؤ گے تم. تو یہ وہ ڈرائیور ہے کہ جو گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی چلا جو نا وہ دوسرا رہا ہے. یہ پھنس گئے ہیں, ان کے متھے لگ گئے ہیں. اور اس کے جو گارنٹرز ہیں نا, گارنٹرز وہ ہیں جہاں پہ ان سب کا مال دبا ہوا ہے, تو یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں. یہ سر بڑی چوکھی مار پڑی ہے. میاں محمد نواز شریف بہت پہلے پہچان گئے تھے کہ یہ واردات ہو کیا رہی ہے, اس لیے انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مستقبل کو بہتر کر لیا جائے. تو یہ جائیں معاملات طے کریں. ابھی آنیاں اور جانیاں پھر دیکھیں, آئے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد جو نا فوری طور پہ افغانستان گئے ہیں, وہاں پہ دھماکہ بھی ہوا ہے, وہاں پہ میسج بھی آئے ہیں. اور پھر اس وقت اللہ رحم کرے, جیسے بات کرتے تھے نا اس وقت تو پورا میڈیا چیخ رہا تھا کہ یمن کی جنگ میں پاکستان کیوں جا رہا ہے, جبکہ پاکستان تو جا ہی نہیں رہا تھا. میاں محمد نواز شریف نے تمام معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کیا تھا اور معاملات میں سے بچا کے رکھا تھا. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں افغانستان کی جنگ میں کودنے کی کیا ضرورت ہے, کسی میڈیا میں اتنی ضرورت ہے؟ بھائی ٹھیک ہے وہاں پہ ایک حادثہ ہوا اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور 60 سے زائد تو صرف بچے سننے میں آ رہے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
لیکن ہمیں افسوس ہے اس کا، یہ انسانیت سے مطلب بڑا اندوناک واقعہ ہے. لیکن دیکھیں وہ اپنے معاملات خود چلائیں. کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر کلاشنکوف کو انوائٹ کر لیا؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس ہیروئن کلچر کو جس نے ہماری نسل تباہ کر کے رکھ دی اس کو انوائٹ کر لیا؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ جب یہ وار ہوئی ہے اور ہم نے اپنے گھر میں انے واہ جو انوائٹ کیا ہر معاملے کو، تو کس طریقے سے پاکستان میں پروسٹیٹیوشن آئی ہے؟ ہمیں یہ تمام چیزیں جو انسان یاد رکھنی چاہیے. ہمیں یاد نہیں ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر چوری کلچر عام ہوا، ہر جگہ پہ چوریاں ہو رہی تھیں اور پاکستان انسیف ہو گیا تھا. ابھی کیا آپ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے پورے دو بڑے لڑ رہے ہیں تو آپ لڑنے دیں، آپ کو بیچ میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی اس طریقے سے امن وا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا خان صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے، یہ خراب کرنے والا کون تھا؟ یہ خراب ہوئے کیا تھے؟ کیا وجہ تھی خراب ہونے کی؟ سر ان کی مین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نا ایک پاور بلاک بنانے کا ایک ٹرکش کی ایک خلافت ٹائپ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو انہوں نے گنجائش لے کر تو اس کے سفیر بن گئے تھے، نمبر ون. دوسری بات ہے کہ عرب جو ہیں خاص طور پہ یہ جو ہیں اپنا سعودی جو ہوتے ہیں یہ لوگ نا مڈل مین پسند نہیں کرتے. اور عربی زبان میں آپ اگر دیکھیں کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو وہاں جو بروکر ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے الدلال. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر. یہ عربی کا ہاں یہ عربی کا لفظ ہے، المؤسسۃ الدلالہ. آگے لکھا ہوگا اہرام المصر، یعنی ان کے پیرامڈ بنے ہوتے ہیں، وہ نیچے لکھا ہوتا ہے الدلال. تو ان لوگوں کو میں نے کہا خان صاحب کہنے لگا کہ لکھا ہوگا ہاتھ دلال کہ عمران خان کی فوٹو بنی ہوئے گی. میں ایکسپٹ کر یہ آپ کی تفسیر ہو سکتی ہے مگر سیاسی نہیں. تو وہ یہ جو درمیان میں ہوتے ہیں نا بروکرز، وہ ان کو نا ہٹا کر بات کرنے کے بڑے عادی ہیں اور وہ بڑے صبر والے ہوتے ہیں، ایسے وہ بے صبری نہیں کرتے، نمبر ون. اور نمبر دو، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ سعودی عربستان کے ساتھ پاکستان نے اس دورے میں ایک ایسا ایم او یو سائن کیا جس کا پہلے میں نے لفظ نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. سپریم کوآرڈینیشن کونسل ایم او یو، سپریم کوآرڈینیشن. اور سپریم کوآرڈینیشن کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ نشہ آور ادویات کے معاملے میں کوآپریٹ کریں گے. یہ اس کی جزیات ہیں. اور ٹی وی پہ حرام ہے کہ کوئی میڈیا اینکر یہ بات کر رہا ہو کہ پاکستان نے جو میمورینڈم سائن کیا ہے اس کا اول تو نام بڑا عجیب نام ہے، ایسا کریٹیو نام میں نے کبھی نہیں سنا کہ سپریم، یعنی انتہائی شدید کوآپریشن. اور شک نمبر ون کیا ہے کہ نارکاٹکس کی ٹریفک، نشہ آور ادویات اور ان چیزوں، اور خاص طور پہ دماغ تیز کرنے والی ادویات جو ہیں ان کے اوپر ان کی کوآپریشن ہوگی. اور کہیں جا کے نیچے لکھا ہے کہ سعودیہ ڈیولپمنٹ فنڈ ایس ڈی ایف اور پاکستان انرجی اور سڑکیں اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں غور اور خوض کرے گا کہ ان میں جوائنٹ انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ بھی صرف ایم او یو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، کوئی ساورن گارنٹی نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ پلان نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں جی دور سے کہتے ہیں جی سب اچھا، وہ کہتا ہے جی سب اچھا، حالانکہ ڈیزاسٹر ہوا ہوتا ہے. اور آنے والے دنوں میں جو طوفان آ رہا ہے، یہ مونسون کے حوالے سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں، اس میں بھی بالکل کلی کھل جائے گی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کی. تو جو آپ نے کہا کہ انہوں نے تعلقات خراب، ہاں تو تعلقات خراب ہونے میں ان کی پاور سیکٹر میں سٹیپ کرنے کی خواہش، ٹرکی. اور یہ دو اینڈز ہیں نا، یہاں سے آپ دیکھیں ٹرکی شروع ہوتا ہے نا عالم اسلام، اور اینڈ وہ جا کے ادھر ہوتا ہے انڈونیشیا کے پاس. تو ایک قسم کا بڑا بریکٹ ہے یہ ایسے لمبائی میں. کل ٹرکی کے جو ایردوان صاحب ہیں انہوں نے سندیلا صاحب اور پرویز بھائی، ارشد پرویز صاحب، انہوں نے زبردست قسم کی ایک تقریر میں کہا کہ ہم اگر یہ لوز کرتے ہیں فلسطین تو اس کے بعد ہم مدینہ لوز کریں گے، مکہ لوز کر سکتے ہیں، پھر ہم ادھر ادھر اسلام آباد، کوالالمپور، باکو، ساروں کا نام لیا، سعودی عرب کا نام نہیں لیا. نہیں مکہ کہہ دیا نا.
وہ حکومت کو نہیں ہے, وہ مرکز اسلام ہے نا, مگر Okay. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریاض لوز کریں گے, انہوں نے کہا کوالالمپور, اسلام آباد, باکو, استنبول. اس کا مطلب کیا تھا کہ ان لوگوں نے ان کی جو پین اسلامک سوسائٹی, اپنا بلاک, اپنے بینکنگ, اپنے ریسورسز پر جو کنٹرول کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو انہوں نے جب ناراض ہوئے اور ان سے کہا علامتی طور پہ کہ آپ ہماری سواری بھی واپس کریں. عرب اگر کسی سے اپنا ہدیہ واپس کرتا ہے, عرب اگر کسی سے اپنا دیا ہوا گفٹ واپس مانگتا ہے, اس عرب کو آپ دوبارہ راضی نہیں کر سکتے, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. ایک دفعہ وہ اوفینڈ ہو گیا, اس نے اپنا گفٹ آپ سے واپس لیا اور 1 بلین بھی لے لیا, اب وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے اپنے قریب بٹھائے گا, تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے قریب بٹھائے گا. آپ سمجھیں گے واہ جی واہ میمورنڈم سائن ہو گیا. یہ ان کا ایک بہت بڑی نفس ہے, اور اس خطے میں وہ انڈیا کو بھی خراب کریں گے, اور ایران کو تو وہ بالکل ہی مطلب ہے ختم کرنے کی کوشش میں ان کی کافی عرصے سے لگے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے ایرانی آگے نکل جائیں گے, ان کو چائنا رشیا کی مدد حاصل ہے, تو لہٰذا ان کی ایفرٹس تھوڑا سا مشکل ہو جائیں گے, اور ایران میں غدار ڈھونڈنا بھی کافی مشکل ہو گیا ہے اب. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا افسر صاحب, ہم اس پہ تنقید ہی کری جا رہے ہیں, لیکن سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ لے کے بھی تو آئے ہیں نا. دیکھیں چاول لے کے آئے ہیں, کچھ آٹا گھی بھی میرے خیال میں لے کے آئے, ایسا کیا صدقہ زکوٰۃ تک لے کے آئے ہیں. مطلب آپ لوگ تنقید ہی کرتے ہیں, کچھ لے ارشد کے بھی بھائی تو آئے ہیں نا سمجھائیں سر. اس کو ذرا, ارشد بھائی ڈونیشن سمجھاؤ. اصل میں یہ ساری کہانی جو ان کی ہے نا, ہے بڑی پرانی. اگر ایم بی ایف کو دیکھیں, جب وہ آیا تھا اور یہاں پہ ڈرائیوری کی تھی, اور عمران خان نے, اور اس نے خوب اچھے طریقے سے ایم او یوز سائن کیے تھے, تو وہ کوئی $20 ارب کے ایم او یوز تھے, کہ $20 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے نا سعودی عرب فوری طور پہ کرنے والا ہے. اس کے لیے ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اگر ہمیں ایک آئل ریفائنری لگانے کے لیے 8,000 ایکڑ زمین چاہیے, تو اس کی ڈیمانڈ کر لی. اور انہوں نے پہلے دیکھا کہ کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس 8,000 ایکڑ یکمشت جگہ موجود نہیں ہے, ان کوالٹیز کے ساتھ جو وہ کوالٹیز مانگ رہے تھے, کہ پانی اتنا ہو, ڈیپتھ اتنی ہو, لیول اتنا ہو, سیلاب کے صورت میں جو ہے نا معاملات بالکل جو ہے نا سیکیور ہو. تو وہ انہوں نے پہلے چیک کر کے کہ 6,000 سے اوپر ہے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ چلو 2,000 اور بتا دیو, تو اتنی مانگ لو. باقی یہ جو ہے نا زمین ڈھونڈتے رہتے ہیں, یہ ان کو زمین مل سکتی ہے تو پھر امریکہ میں ہی مل سکتی ہے. تو ایک ہی بات یہ رہی. تو وہ 20 ارب ڈالر کہاں ہیں؟ وہ ہی نہیں آئے. ابھی بار بار ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کہاں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہم نے 500 ملین یعنی کہ $0.5 ارب کے مزید جو ہے ایم او یو سائن کر لیا. ایم او یو ایک یادداشت کی ہے نا جی, کہ ہاں جی کی خیال ہے, پھر اگر ٹائم ہوا تھا گلی ڈنڈا کھیڈیں گے, وہ کہتے ہیں ہاں جی کھیڈیں گے. تو اب وہ ٹائم ہوگا تو کھیل لیں گے. وہ ایم او یوز ہیں. پہلے لوگ بیوقوف بن جاتے تھے, سوشل میڈیا تھا نہیں, لوگ ڈر ڈر کے باتیں کرتے تھے, کالم کے اندر بھی جو ہے نا چھپ چھپ کے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, اور وہ جتنا چھپ کے سمجھاتے تھے اتنی عقل جو سی تھی نا وہ موجود نہیں تھی. ابھی سارا معاملہ کھول کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. بھائی کانٹریکٹ ہوتا ہے, آپ اس کو سامنے کرتے ہیں, وزیر کو بٹھاتے ہیں, وہ جو 200 ارب لا کے اور 100 ارب منہ پہ مارنے والا تھا, وہ جناب جو خیرات کا ٹھیلا ہے نا اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو ہے نا لوگ آ کے ان کو خیرات دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, فطرانہ دے رہے ہیں, پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے بتایا دنیا کے اندر, وہ اس وقت میں آپ دیکھ لیں جتنے میڈیا کے چینلز ہیں نا, وہاں پر وہ تصویر چل رہی ہے کہ یہ پاکستانیوں کا ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے وزیر کی حالت یہ ہے کہ وہ اس ٹائم میں فطرانہ لینے کے لیے, اور فطرانے کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا فطرانہ ہوتا ہے, یہ کیا صدقہ ہوتا ہے, یہ کیا خیرات ہوتی ہے.